بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر دور میں اپنے جلیل القدر انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ اور امت کے تزکیہ نفس کا کار عظیم اس امت کے اولیاء اور علماء کو بھی عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر ایسے افراد کو بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس دین کی تجدید کریں گے۔ انہی بزرگ ہستیوں میں سے ایک ایسے جلیل القدر عالم جنہیں ہم اپنے زمانے میں شریعت اور طریقت کا امام سمجھتے ہیں، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 4 اپریل سن 1859 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 11 مئی 1937 میں ہوئی۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام سید نظر الدین شاہ بن سید غلام شاہ بن سید روشن دین شاہ ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام معصومہ موصوفہ بنت پیر سید بہادر شاہ ہے۔ آپ علیہ الرحمہ کا نسب تقریباً 25 واسطوں سے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور جبکہ 36 واسطوں سے آپ علیہ الرحمہ کا نسب حضور سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے جا ملتا ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام پیر سید غلام محی الدین گیلانی تھا، اور آپ انہیں پیار سے بابو بلایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو بابو جی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انگا میں قیام کے دوران مولانا حافظ سلطان محمود کے ساتھ سیال شریف ضلع سرگودھا خواجہ شمس الدین سیالوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوا کرتے تھے، اور خواجہ سیالوی آپ پر خصوصی توجہ اور شفقت فرماتے تھے۔ چنانچہ اسی شفقت اور محبت کی وجہ سے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ سلیمانیہ میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے، اور آپ علیہ الرحمہ نے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جن میں تحقیق الحق فی کلمت الحق، شمس الہدایت فی اثبات حیات المسیح، سیف چشتیائی، اعلاء کلمت اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ، الفتوحات الصمدیہ، تصفیہ مابین سنی و شیعہ، فتاوی مہریہ، مرآت العرفان، مکتوبات طیبات، ملفوظات مہر علی شاہ اور ہدیۃ الرسول ہیں۔ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال منگل کے دن 29 صفر المظفر سن 1356 ہجری بمطابق 11 مئی 1937 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار شریف گولڑا شریف میں اسلام آباد میں مرکز انوار و تجلیات ہے۔ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم خدمت جس کی وجہ سے آپ کو پوری دنیا میں عقیدت اور احترام کے ساتھ تمام ہی مکاتب فکر کے اہل علم دیکھتے ہیں اور آپ کی عزت اور آپ کا احترام کرتے ہیں، وہ آپ کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے عظیم الشان خدمت کا سر انجام دینا ہے۔ حضرت اقدس علیہ الرحمہ نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ خواب میں دجال کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، اور آپ نے دجال کو مغلوب فرما دیا۔ سن 1890 میں حج کے موقع پر حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اقدس علیہ الرحمہ سے
بربنائے کشف آگاہ ہو کر فرمایا کہ عنقریب ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا جس کا سد باب آپ کی ذات اقدس سے متعلق ہے۔ حضرت صاحب کی طرف منکرین ختم نبوت نے فرضی بیان منسوب کیا۔ حضرت پیر صاحب نے قادیان کی طرف منہ کر کے اپنی قبا کے بند کھول دیے اور فرمایا کہ مجھے قادیان کی طرف سے عشق الہی کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی نے تمام مشائخ اور علماء کو دعوت مبارزت دی۔ 1899 میں قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیۃ الرسول تحریر فرمائی۔ سن 1900 میں حضرت قبلہ عالم قدس سرہ نے شمس الہدایت فی اثباتی حیات المسیح تصنیف کی، جس کا عنوان حیات مسیح ہے۔ 20 فروری سن 1900 کو حکیم نور الدین بہروی نے حضرت قبلہ عالم قدس سرہ کو ایک خط لکھا جس میں آپ سے 12 سوالات کیے گئے۔ 24 اپریل سن 1900 کو اخبار الحکم میں ان سوالات کے جوابات کا مطالبہ کیا گیا۔ سن 1900 میں حضرت مولانا محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ حضرت صاحب علیہ رحمہ جواب تحریر فرما چکے ہیں، مگر بعض وجوہ کی بنیاد پر ارسال نہیں کر سکے، مگر اب بھی نور الدین بہروی کی طرف سے سوالات کے جوابات پر اصرار کیا گیا۔ سن 1900 میں حضرت اقدس قدسہ سرہ العزیز کی جانب سے حکیم نور الدین بہروی کے 12 سوالات پر مشتمل خط کا جواب شائع کیا گیا۔ سن 1900 میں حضرت قبلہ عالم پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے شمس الہدایت اپنے شاگرد مولانا محمد غازی سے لکھوائی ہے۔ 20 جولائی سن 1900 پیر مہر علی شاہ گولڑوی کے نام سے مرزا غلام احمد قادیانی نے تفسیر نویسی کا چیلنج بذریعہ اشتہار دیا۔ 20 جولائی سن 1900 ضمیمہ اشتہار دعوت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی۔ اسی اشتہار کے ضمیمے میں مرزا قادیانی نے مباحثے کے لیے 10 شرائط لکھی، اور اس دور میں حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو رد قادیانیت کے لیے مامور کیا گیا۔ 25 جولائی سن 1900 حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مرزا قادیانی کی دعوت کو قبول کیا اور مرزا کے جواب میں اشتہار شائع کیا۔ 25 جولائی سن 1900 نقل ضمیمہ اشتہار جواب دعوت مولانا محمد غازی صاحب نے شائع کیا۔ ہندوستان کے 60 علماء کے دستخطوں کے ساتھ ایک اشتہار شائع ہوا کہ ہمیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشتہار جواب دعوت مل گیا ہے، اور ہم 25 اگست کو پیر صاحب کے ہمراہ جلسہ مباحثہ لاہور میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حافظ محمد دین مالک مصطفی پریس لاہور نے مرزا غلام احمد قادیانی کو رجسٹرڈ چٹھی بھیج دی اور اس سے مشتہر کر دیا گیا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو مباحثے کی شرائط میں سے کوئی ترمیم کرانی ہو تو بروقت اطلاع دی جائے۔ تاریخ مباحثہ سے صرف 4 دن قبل سید محمد احسن امروہی قادیانی نے ایک مطبوعہ خط گولڑا پہنچایا کہ تقریری شرط منظور نہیں ہے۔ 22 اگست سن 1900 حضرت صاحب کے مرید حکیم سلطان محمود نے یہ اعلان شائع کروا دیا کہ حضرت قبلہ عالم قدسہ سرہ 25 اگست کو مرزا قادیانی کی اپنی شرائط کے مطابق تحریری مباحثے کے لیے لاہور تشریف لا رہے ہیں، اور اس اعلان کی کاپی بذریعہ رجسٹرڈ پوسٹ قادیان بھجوا دی گئی۔ 24 اگست سن 1900 حضرت قبلہ عالم گولڑا شریف سے روانہ ہوئے، اور روانگی سے قبل ایک تار کے ذریعے راولپنڈی اسٹیشن سے اور پھر اثناء سفر لالا موسیٰ جنکشن سے مرزا قادیانی کو اطلاع دی گئی کہ میں لاہور پہنچ رہا ہوں۔ لاہور پہنچ کر آپ نے پہلا سوال مرزا قادیانی کی آمد سے متعلق کیا۔ 25 اگست سن 1900 تمام اہل علم ملک کے طول و عرض سے تمام مکاتب فکر کے افراد لاہور پہنچ گئے، اور اس وقت حضرت صاحب کی عمر صرف 42 برس تھی۔ قادیانی وفد نے حضرت اقدس علیہ رحمہ کو مرزا قادیانی سے مباہلہ کرنے کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی قبول فرمایا، اور مرزا قادیانی سے کہہ دیا کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو وہ میدان عمل میں آ جائیں۔
حضرت اقدس علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے خادم بھی موجود ہیں کہ اگر وہ قلم پر توجہ ڈال دیں تو وہ خود بخود کاغذ پر تفسیر قرآن لکھنے لگ جائے، اور فرمایا کہ عالم مکاشفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال با کمال سے میرا دل اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے یقین کامل تھا کہ اگر میں اس سے بھی بڑا کوئی دعویٰ کرتا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور مجھے سچا ثابت کر دیتا، لیکن مرزا قادیانی کو قادیان سے باہر آنے کی جرت نہیں ہو سکی۔ 25 اگست سن 1900 مرزا قادیانی لاہور نہیں آیا۔ 25 اگست سن 1900 پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی نے میری دعوت کے جواب میں کیا کارروائی کی؟ مرزا قادیانی نے اشتہار شائع کیا۔ 25 اگست سن 1900 حضرت قبلہ عالم قدس سرہ مرزا قادیانی کی دعوت مبارزت کو قبول کرتے ہوئے لاہور تشریف فرما ہوئے۔ 27 اگست سن 1900 شاہی مسجد لاہور میں مسلمانوں کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا اور تمام علماء و مشائخ نے مرزا قادیانی کا انکار ختم نبوت کی وجہ سے شرعی حکم بیان کیا۔ اس سے متعلقہ مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آنے والے کسی پروگرام میں بیان کریں گے۔ مختصر یہ کہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیۃ الرسول شمس الہدایت فی اثباتی حیات المسیح، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الرحمہ نے سیف چشتیائی کے نام سے مارکہ آرا کتب تصنیف فرمائیں۔ تفصیلات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، اور یقینی طور پر آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کار عظیم سر انجام دیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو خدمات آپ نے سر انجام دی ہیں، اس کا عظیم ثبوت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی دعوت مبارزت دینے کے باوجود حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں نہیں آیا، اور جلسہ مباحثہ لاہور میں حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اسلام کی حقانیت کو قیامت تک کے لیے واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔